السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں رزق حلال کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ابن ماجہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا اور روزی کی تلاش میں غلط طریقے مت اختیار کرنا، اس لیے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اسے پورا رزق نہ مل جائے، اگرچہ اس کے ملنے میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور روزی کی تلاش میں اچھا طریقہ اختیار کرنا، حلال روزی حاصل کرو اور حرام روزی کے قریب نہ جاؤ۔ لہٰذا اس رمضان میں باقی دعاؤں کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ سے رزق حلال کمانے کی بھی توفیق کی دعا کرنی ہے، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اولاد کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر سے ان کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح مسند احمد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے بہتر اور افضل کمائی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجارت جس میں رب کی نافرمانی کے طریقے نہ اختیار کیے جائیں اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ یعنی سب سے بہتر اور افضل ترین کمائی وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، انسان کی نیت خالص ہو اور دھوکہ بازی نہ ہو، نہ ہی انسان جھوٹ کا سہارا لے اور نہ ہی کسی کا حق مارے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اگر انسان اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے بوڑھے والدین کی پرورش کے لیے اگر وہ کماتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ہے، اور جو اس راستے میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تو وہ اللہ ہی کی راہ میں شمار ہوتا ہے۔ کعب بن اجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے اور وہ پوری دلچسپی لے رہا ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ اور دلچسپی اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں شمار ہوگی، اور اگر بوڑھے والدین کی پرورش کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہی شمار ہوگی، اور اگر اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے تو یہ کوشش بھی فی سبیل اللہ شمار ہوگی۔ البتہ اگر اس کی یہ محبت زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں پر برتری جتانے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو یہ ساری محنت شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔ لہٰذا انسان کو اپنی نیت خالص کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے اگر وہ کمائی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس پر اجر و ثواب رکھ دیا ہے کہ اس کی یہ حلال رزق کی کوشش کرنا بھی اس کی عبادت میں شمار ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر اور اپنے ملازموں پر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ اور عبادت ہے جس پر اسے اجر ملے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر لمحہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو بھی حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اپنی اولاد کو یہ بتانا چاہیے کہ حلال رزق میں ہی برکت ہے، اور حلال کمائی جو ہے وہ کس طرح انسان کو نیکیوں پر مجبور کرتی ہے اور وہ اس کو پھر جنت میں لے جانے کا باعث ہے، اور حرام کمائی سے کیا گیا صدقہ قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، اور وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہا ہے، اور یہی آگ اس کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس مسلمان سے محبت کرتا ہے جو کوئی محنت کر کے روزی کماتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی نیت خالص کر کے روزی کمائے اور اس رزق میں حرام اور سود کا شائبہ تک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو بعمل مسلمان بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور اس رمضان کے بابرکت مہینے میں جہاں ہم دوسری دعائیں کرتے ہیں، اس دعا کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔